غربت نے سکھا دی میرے بچوں کو تہذیب، غربت نے سکھا دی میرے بچوں کو تہذیب، سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ میں ہوں اکثر نصر جویا اور آج ہم بات کریں گے میری غریب عوام اور حکومت کی باریاں۔ جیسا کہ ایک مشہور مثل ہے اور ہم نے سنی ہوگی کہ مہنگائی اور غربت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ کہاوت میری غریب عوام پچھلے 25 سال سے بھگت رہی ہے، اور بلکہ اس کی بہترین مثال بنی ہوئی ہے کہ 25 سالوں سے تقریباً 15 سال جو ہے وہ حکومت نے باریاں لی، مختلف سیاسی پارٹیوں نے اپنی باریاں لی، اس کے علاوہ 9 سال ہم نے فوجی ڈکٹیٹرز کو بھگتا اور انہوں نے راج کیا ہم پہ۔ لیکن اس کا اگر سمجھ لیں کہ ڈیولپمنٹ کنٹری کی یا پھر غریب کے لیے کچھ کیا ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ ہر آنے والی گورنمنٹ نے غریب کو غریب سے غریب تر ہی کیا ہے، کسی کے لیے کوئی اس کی امپروومنٹ کے لیے کام نہیں کیا۔ لیکن اب کچھ سالوں سے، بلکہ کچھ پچھلے 1 سال سے بہت زیادہ ہی حالات خراب ہو گئے ہیں، اور دن بدن جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کے بجلی کے بلوں کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، آپ کی ڈیلی یوز میں آنے والی جو چیزیں ہیں ان کی پرائسز بڑھ رہی ہیں۔ مطلب ایک غریب بندہ ہے، اس نے آئل لینا ہے اپنے بھوک کو پورا کرنے کے لیے نا، بیسک نیسیسٹی ہے کہ کھانا کھانا ہے تو زندہ رہنا ہے آپ نے، ہوا پانی تو چلو ایک وہ ہے ہی ساتھ، لیکن کھانا بھی تو ہے۔ تو اب اس نے آئل لینا ہے، اس نے آٹا لینا ہے، اور اس کے علاوہ اس نے ڈیلی اس یوز میں آنے والی باقی اسپائسیز، اور ایون ایک اس نے اگر میچ باکس لینی ہے نا، ماچس کی ڈبی لینی ہے، اس پہ بھی ٹیکس دینا ہے اس نے۔ تو یہ ڈیلی یوز میں آنے والی جو چیزیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ٹیکس اس کو دینا پڑتا ہے۔ جو غربت پچھلے کچھ ٹائم سے اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جو غریب ہے بیچارہ، جو بلکہ جو جس کو آپ درمیانہ مڈل کلاس کہتے تھے وہ بھی غریب ہو گیا، وہ اس کو بھی آپ مڈل کلاس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے ایک عام بندے کے لیے، ایک دیہڑی دار مزدور کے لیے، بلکہ ایک تنخواہ دار بندے کے لیے بھی گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا۔ اس کے اتنے ایشوز ہوتے، اتنے ایشوز کیا، اس کے اتنی ضروریات ہوتی ہیں جس کو اس نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ اب لوگ اپنی بیسک نیسیسٹیز ہی پوری کر لیں تو بہت ہے، اب وہ لگژری اور وہ اس کے بارے میں تو کوئی سوائے وہ اپر ایلیٹ کلاس جو لوگ ہیں ان کے علاوہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اب جو بیچارہ دیہڑی دار مزدور ہے اس کا کیا ہوتا ہوگا، یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ جس کو یا تو پورا دن دیہڑی ملتی ہی نہیں ہے، اور یا پھر اگر اس کو مل جاتی ہے تو کتنے کی ملتی ہے، 800 کی یا 1000 کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے آٹا بھی لینا ہے، اس نے آئل بھی لینا ہے، اس نے، یہ میں بیسک ضرورت کی چیزیں بتا رہی ہوں، سبزی لینی ہے اس نے اس کے لیے اسپائسیز لینے ہیں، یہ تو ایک بیسک ہے نا کہ اس کے لیے اس نے گیس اس کو چاہیے ہے، اگر اس کے گھر میں گیس نہیں لگی ہوئی تو اس نے ظاہر ہے اس کا بھی انتظام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اگر بجلی یوز کر رہا ہے تو بجلی کا بل دینا ہے، اور بجلی کے بلوں کی آپ کے سامنے ہے سچویشن کہ کتنا زیادہ اس کے بل آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پیٹرول کی پرائس، ڈیزل کی پرائس، وہ تو خیر ٹریول کرنا تو لوگوں کے لیے وہ اتنا مشکل ہو گیا ہے، اور اپنی اس پہ کنوینس پہ جن بیچاروں کے پاس تھی، یہ جو میں اس طبقے کی بات کر رہی ہوں جنہیں واقعی ہی غربت نے بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے، تو انہوں نے وہ سیل کر کے اپنی بہت ساری جو گھر کی چیزیں یا ضروریات کی چیزیں تھیں ان کو سیل کر کے انہوں نے اپنی ضروریات کو پورا کیا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے اپنا پیٹ بھرا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرا ہے، اور جو لوگ اس حالت میں رہ رہے ہیں ان کا حساب لگائیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کیا پڑھانا ہے، کیا تربیت دینی ہے، کیا شعور دینا ہے۔ انہیں تو صرف کھانے کا ہے، اور کھانے میں پھر کیا ہوگا کہ جب ان کو کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ اس کے آؤٹ کمز کیا آئیں گے، نفرت پھیلے گی، برائی اور اس طرح کی چوریاں اور یہ والی چیزیں ہوں گی نا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا نا، اس کا ذمہ دار کون ہے پچھلے 25 سالوں سے جس نے ہمیں اتنا ہمارے ملک کو غریب سے غریب تر بنا دیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ ایک آتا ہے اپنی باری لیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، وہ جب دوسرا آ جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ آنے والا کہتا ہے نہیں وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ اس کی چکر میں جو عوام کا حال ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے لیے تو ہمیں ان لوگوں کو آنسر کرنا پڑے گا نا۔ اب وہ دوبارہ سے پھر اگلا الیکشن آ جاتا ہے، پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں، پھر اب یہ اس کی باری تھی، یہ اس نے صحیح سے جو ہے وہ ہماری چاپلوسیاں نہیں کی، ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، اور اس کی جو پالیسیز تھی وہ اچھی نہیں تھی، اور اب ہم اس کو نہیں لے کے آئیں گے، اب ہم کوئی اور بندہ لے کے آئیں گے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے،
ایسے تو نہیں ہوتا نا. اور جب یہ لوگ آتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ان کا ہوتا ہی نہیں ہے. کوئی جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں ان کا 5 to 10% ہوں گے جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے اور جن کو واقعی میں پتہ ہوگا کہ جو یہ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, اور اگر یہ کوئی پلان لے کے آ رہے ہیں تو اس کو وہ کتنا امپیکٹفل ہوگا, کتنا فائدہ ہوگا عام عوام کو. نہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ان کو صرف انہوں نے اپنے آگے اپنی کابینہ میں 100 200 لوگ رکھے ہوتے ہیں اور وہ آ کے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں. ان کا بھی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف ریفرنس کی بیس پہ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی ہے. انہوں نے کوئی گراؤنڈ لیول پہ جا کے نہیں دیکھا ہوتا, کوئی کام نہیں کیا ہوتا. اور وہ کیا اس کا حل نکالیں گے, وہ غریب کے بارے میں کیا ہی سوچیں گے. وہ اپنے ہی وہ جو تھوڑے اپنے فائدے والے پروجیکٹس ہوتے ہیں انہی میں انویسٹ کرتے ہیں. وہ اگر غریب کے لیے کوئی لے کے آ بھی جاتے ہیں پروجیکٹ تو وہ اس کی مینجمنٹ اتنی بری کرتے ہیں کہ اس کا بجائے فائدہ ہونا ہے کہ الٹا نقصان ہو جاتا ہے. اس سے الٹا وہ جو پروجیکٹ لے کے آتا ہے بندہ وہ اس سے اتنی کرپشن کر لیتا ہے کہ وہ غریب کو فائدہ دینے کی بجائے وہ اپنا ہی پیٹ بھر کے نکلتا بنتا ہے. اور تو اور یہ جو ایڈز وغیرہ آتی ہیں باہر کے ملکوں سے جو امداد آتی ہیں وہ غریب تک کبھی نہیں پہنچی. اب یہ فلڈ جو آیا تھا وہاں پہ اتنے لوگوں نے ہیلپ کی ہے تو وہ ان تک تو نہیں پہنچی ہے. اب کوئی جا کے وہاں پہ ان کا حال دیکھیں, ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے. کچھ حد تک لوگوں نے کیا, کچھ لوگوں نے یہ جو سوشل ورکرز وغیرہ ہیں انہوں نے اپنے تھوڑا سا پرسنل اس پہ کی بیس پہ اور کچھ چندہ وغیرہ اکٹھا کر کے اور اس طرح سے کچھ کیا ہے. لیکن گورنمنٹ لیول پہ کچھ نہیں ہوا ہے, ان کے لیے کوئی چیز نہیں بنائی گئی ہے. اور وہ غربت اور اس میں دھنستے چلے گئے ہیں. اور ان کے پاس اگر جو گھر تھا تو وہ بھی بہ گیا, تو اب ان کے پاس رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے. اور ان کی جو زمینیں تھی وہ چلو زمینیں پہلے تو وہ آباد کر کے کچھ نہ کچھ ان کا گزارا ہو رہا ہوگا, لیکن وہ بھی سیلاب کی وجہ سے ساری جو ہیں وہ بیرن لینڈ کی طرح ہو گئی, کیونکہ ان کو بھی تو دوبارہ فرٹائل کرنے پہ تھوڑا ٹائم لگے گا نا. ایسے تو نہیں ہوتا کہ فوراً صحیح کر لیں, اس کے لیے مشینری چاہیے, ریسورسز چاہیے. بیسیکلی ریسورسز ہیں تو شام سے پہلے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو, لیکن ریسورسز نہیں ہے نا. ریسورسز نہیں ہیں تو سالوں پیچھے چلے جاتے ہو آپ. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بہت سالوں سے ہم پہ امپیکٹ برا ڈال رہی ہیں, لیکن ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. مطلب ہم کر بھی کیا سکتے ہیں, عام عوام کیا کر سکتے ہیں. وہ اپنا رونا دھونا کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہو گیا, یہ بل کیوں بڑھ گیا, یہ پیٹرول کی پرائس کیوں بڑھ گئی, یہ کیوں ہو گیا, یہ ایسا ہونا چاہیے تھا, ویسا ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ کسی پوائنٹ پہ جا کے بات تو نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہمارے اوپر جو گورنمنٹ ہے وہی ٹھیک نہیں ہے اور ان کے ہی مسئلے اتنے زیادہ ہیں. انہوں نے جابز دینی ہے اپنے ریفرنس پہ دینی ہے, انہوں نے بندے رکھنے ہیں اپنے ریفرنس پہ رکھنے ہیں, انہوں نے وہ جو لوگ ان کے آگے پیچھے ان کی چاپلوسیاں کرتے پھرتے ہیں وہی لوگ ان کے فیوریٹس ہوتے ہیں, اور انہی لوگوں کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں اور انہی لوگوں کے لیے وہ آگے جو ہے سفارشیں کرتے ہیں, اور انہی کو وہ کرپشن کا پارٹ بھی بناتے ہیں. اور جو بیچارے تھوڑے سے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں اور سچ بولنے والے ہوتے ہیں وہ پھر ظاہر ہے وہ اس چیز کا ان کو بھگتنا پڑتا ہے. یہاں پہ تو یہی چلتا ہے. اور یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ غریب اور امیر میں اتنا بڑا فرق کیا جاتا ہے کہ غریب اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو تو اس کی سزا دی جاتی ہے, کھلے عام سزا دی جاتی ہے, جتنی بنتی نہیں ہے اس سے زیادہ دی جاتی ہے. اور جو کوئی امیر کر لے تو وہ تو کوئی بات نہیں, ان کا سٹائل ہے. اور جو ہے کہ ہم نے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں اپنے کہ یہ ہمارے تو لیول کے ہیں, یہ اس سے کام ہے, یہ اس سے کام ہے, اور یہ تو بالکل غریب ہے نا. اور جب غریب کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو وہ پڑھائے گا کہاں سے, اس کے پاس فیسلٹیز ہی نہیں ہے. فیسلٹیز نہیں ہے تو وہ ہمارا جو ایجوکیشن لیول ہے وہ ایجوکیشن ریشو ہے وہ کم ہو. ہمارے یہاں غربت کا المیہ یہ ہے کہ غریب پیٹ نہیں بھر پا رہا اپنا, اس کے بعد اگر وہ بہت مشکل سے کسی بھی طرح سے لون لے کے کسی بھی طرح, بہت سے بچے میں نے دیکھے جو لون پہ پڑھ رہے ہیں, تو اب وہ انہوں نے لون کس طرح سے واپس کرنا ہے مجھے یہ بتائیں آپ کہ انہوں نے لون واپس کیسے کرنا ہے کہ جب ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ آلریڈی غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلے گئے ہیں اور وہ تو واپس اس کو پے بیک کر ہی نہیں سکتے نا. تو چلو بچے اس امید پہ
وہ پڑھ رہے ہیں اور اپنی ایجوکیشن جو ہے اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں کہ چلو لون لے کے ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جب ہمیں جاب ملے گی تو پھر ہم اس کو ریٹرن کر لیں گے تو پے بیک کر دیں گے. تو کیا مطلب جب جابس کریٹ ہی نہیں ہو رہی ہیں تو وہ بچوں کا فیوچر کیا ہوگا؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر دیہڑیاں کریں گے اور دیہڑیاں کرنے کے وہ خودکشی کریں گے. وہ ظاہر ہے وہ ڈپریشن میں جائیں گے نا کہ جب ان کو آگے سے کوئی ریسورس نہیں ملے گا, کوئی ان کے لیے جاب کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی اور ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا کہ وہ جو انہوں نے ایک رسپانسبلٹی ہے ان پہ جو انہوں نے لون لے کے پڑھا ہے اس کو وہ پے بیک کر سکے. تو وہ کیسے کریں گے اس کو؟ وہ جب ہم نہیں وہ ہمارے ہاں تو جابس کریٹ ہی نہیں ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں جو بھی گورنمنٹ کے لوگ ہیں انہیں لوٹ مار اور کرپشن کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. اور اگر وہ لوٹ مار اور کرپشن کو چھوڑ دیتے تو آج پاکستان کے حالات کچھ اور ہوتے. ہمارے ہاں ویسے تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ کبھی کسی گورنمنٹ نے اپنا ٹینیور پورا ہی نہیں کیا نا, وہ بس لولی لنگڑی جو گورنمنٹ آتی ہے ہمارے پاس اور وہ اپنا پتہ نہیں کس طرح سے پھر چینج ہوتی ہے, پتہ نہیں. وہ تو شوگر خیر الگ ہی ہے, اس کو تو خیر چھوڑ دینا, سائڈ پہ رکھیں اس کو. ہمیں فی الحال اپنے مسئلوں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں اچھا وہ جو اب ٹی وی اینکر ہے وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلیں جی پچھلی گورنمنٹ جو تھی اس نے کچھ نہیں کیا, اس کے یہ مسائل تھے تو اس نے ان کا حل نہیں نکالا, یہ ایشو ہو گیا, وہ ہو گیا, مہنگائی ہوگی, فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا. اور اب جو آنے والی گورنمنٹ ہے نا اس سے ہمیں بہت امیدیں ہیں, بہت امیدیں. حالانکہ یہاں پہ تو کوئی نئی گورنمنٹ آتی نہیں ہے. اب جس کو تھوڑا بہت بھی پتا ہے, جس کو میں کہتی ہوں 4 سے 5% بھی پتا ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ اگر میری اب جو ایج ہے وہ 25-26 ہے تو میں تو پچھلے اپنے جتنے بھی 15 سال میں اگر میں اس چیز کو دیکھ رہی ہوں تو وہ کوئی نئی چیز تو نہیں آئی ہے سامنے. وہ تو ساری وہی ہیں, وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں, وہی لوگوں کے چہرے ہیں, وہی لوگ ہیں, وہی آئے جا رہے ہیں, باریاں لگائے جا رہے ہیں. وہ 1 دفعہ نہیں کر سکے, 2 دفعہ نہیں کر سکے, 3 دفعہ نہیں کر سکے, 4 دفعہ نہیں کر سکے, 5 دفعہ نہیں کر سکے. کیا مطلب اب ہم انہیں کو ہی آزماتے رہیں, ہم انہیں کو ہی دیکھتے رہیں کہ بس وہی ہمارے لیے کچھ کریں گے. انہوں نے پہلے کرنا ہوتا تو کچھ کر لیتے. وہ جو انہوں نے کرنا تھا, یہ جو ان کی کا ویژن تھا, یہ جو ان کے سوچنے کا طریقہ تھا نا, وہ ہم دیکھ چکے ہیں. ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ کیا ان کا یہ کیا کریں گے, کر سکتے ہیں, یہ کیا کر لیں گے. بھی کوئی ٹی وی شو, یہ جو ٹاک شوز وغیرہ ہوتے ہیں اسپیشلی, یہ کبھی میں دیکھ رہی ہوں تو اس میں جو اینکرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنے ایک سٹائل سے جب ویلکم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک گھسا پٹا سینٹینس جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں. اور وہ حالانکہ انہوں نے کوئی کویسچن نہیں کرنا ہوتا, کوئی انہوں نے کام کا سوال کرنا ہی نہیں ہوتا. انہوں نے وہ جو گیسٹ آئے ہوتے ہیں نا انہیں کے منہ سے نکلوانا ہوتا ہے کہ بھائی تم ہی نکالو, بھائی تمہارا کیا کام ہے, پھر تم یہاں پہ صرف کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو. اور کوئی کام کا سوال نہیں کرنا انہوں نے فضول. آج کل مہنگائی کتنا بڑا ایشو ہے, کبھی کسی نے سنا کہ مہنگائی جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں, ان کو اور ہی بڑے مسئلے ہیں, فلانا. اب اس کو خیر چھوڑیں. اس کے بعد وہ بلکہ وہ جو خاص سینٹینس ان کا یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس گورنمنٹ کو تو عوام نے مایوسی کے اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والی گورنمنٹ کیا کرتی ہے. آنے والی گورنمنٹ جی فلانے صاحب کی ہے اور ان کی کابینہ اور ان کی جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ تو بہت قابل ہیں, وہ تو یہ تو وہ کر دیں گے. حالانکہ انہوں نے آزمایا ہوتا ہے انہوں نے وہ, لیکن پھر بھی وہ کیونکہ وہ پیچھے کا پروسیس کچھ اور ہوتا ہے نا, وہ سارے لوگ تو نہیں سمجھتے نا کہ ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلنے کے پیچھے پروسیس کیا ہوتا ہے. ظاہر ہر چیز کے پیچھے پروسیس ہوتا ہے. تو چلیں, ہم نے اب کوشش کی کہ ان سارے ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کریں اور اب ہمیں ایسے کون سے والے اقدامات کرنے ہوں گے کہ جس سے ہم ان ساری مشکلات سے نکل سکیں. اور وہ ظاہر ہے گورنمنٹ لیول پہ ہو سکتے ہیں. انہیں کرپشن چھوڑنی پڑے گی, انہیں لوٹ مار کم کرنی پڑے گی. بھائی کم کر لو, چھوڑنی نہیں ہے نہ چھوڑو نا, مطلب عادت پڑ چکی ہے, کیسے چھوڑ سکتے ہو, اس کو کم کر لو, اس کی تھوڑا سا کم کر لو, حالات کو بھی دیکھو نا. اور یہ جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں, آئل اور آٹا اور یہ والی چیزیں جو کھانے میں اسپیشلی فوڈ وغیرہ میں یوز ہوتی ہیں, ان کے اوپر جو بلا وجہ ٹیکس ہے اس کو کم کرنا چاہیے. اور جو پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ کی پرائسز, الیکٹریسٹی کی پرائسز ہیں, ان کو لمیٹڈ کر کے اور اویلیبل کرنا چاہیے نا, ریسورسز کو اویلیبل کرنا چاہیے عوام تک. اور ایسے تو بہت سے ریسورسز ہیں کہ عوام بس پے کر رہی ہے, ان کے پاس تو ان کی اویلیبلٹی بھی نہیں ہے. یہاں پہ تو یہ بھی ایشوز چل رہے ہیں. اب جیسے گیس, اب سردیاں آ گئی ہیں تو گیس نہیں آئے گی, گرمیاں آ گئی ہیں تو بجلی نہیں آئے گی. مطلب یہ صحیح ان کا چل رہا ہے. جب جس چیز کی ضرورت ہے وہ تب نہیں ہوتی, بس جب ضرورت نہیں ہے. اب سردیوں میں بجلی کی لوگوں کو کم اور گیس کی زیادہ ضرورت ہے تو بجلی ہوگی, گیس نہیں ہوگی. کہ کوئی اس کا بارے میں بہتر سوچے گا اور پاکستان کے مستقبل کے لیے سوچے گا, غریب کے مستقبل کے لیے سوچے گا, اور ہم ان مشکلات سے نکل پائیں گے انشاءاللہ. ایک دن تو ضرور نکل پائیں گے.
اور ہم سب کو مل جل کر اس کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم ایک دن ان سارے ایشوز کو اوور کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہمارے ملک میں بھی رول آف لا آئے گا، ہمارے ملک میں بھی برابری آئے گی، ہمارے ملک میں بھی لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ تو اب میں ایک شعر کے ساتھ اس ٹاپک آج کی اس ویڈیو کو اختتام کرتی ہوں۔ تو وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے، کیونکہ مجھے اب وہ یاد تو نہیں ہے، تو میں اوپر سے دیکھ کے پڑھوں گی، تو اس پہ مجھے معاف کر دینا، آئی ایم سوری ان ایڈوانس۔ اور میں کوشش کروں گی کہ آئندہ جو بھی میں پریزنٹ کر رہی ہوں یا میں جو بھی بول رہی ہوں تو وہ مجھے دیکھ کے پڑھنا نہ پڑے، اس کے لیے میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں جی۔ تو اب ہم شعر پڑھتے ہیں۔ وہ شعر ہے: بھوک تہذیب کے آداب بلا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب بلا دیتی ہے، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بلا دیتی ہے، آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنیں، روز بچوں کو جو بھوکا سلا دیتی ہے، اس عزت کے بھروسے جو تھی مضبوط کڑی، آخر ایک روز وہ اپنا سر جھکا دیتی ہے، اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ کے ذہن میں بھی جو ایشوز ہوں یا آپ کے ساتھ بھی جو اس طرح کا آپ واقعات ہوئے ہوں آپ کے سامنے، آپ نے کسی کو بہت زیادہ برے حالات میں دیکھا ہو ان ایشوز کی وجہ سے، تو آپ وہ ضرور ہائی لائٹ کریں، آپ کمنٹ کریں، اب ہم اس پہ دوبارہ انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ اور اگر میں نے کوئی چیز مس کر دی ہو جو کہ واقعی ہی ہائی لائٹ کرنے والی تھی تو اس کو بھی آپ مینشن کریں، ہم اس کو بھی کریں گے۔ اور اسی طرح ویڈیوز کو اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے کسی اور ایشو کے ساتھ، کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور ٹائم پہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔